السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا جی, ڈراپ سین ہوا ہے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر, اور جو ڈیولپمنٹس ہوئی عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لے جانے کے حوالے سے اور ہاسپٹل نہ لے جانے کے حوالے سے, اور حکومت کا بیسکلی یہ کیا پلان تھا اور آگے چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں. توہین عدالت, یہ اب ڈسکشن میں ایک دم جو ہے یہ ٹاپک آ گیا ہے. توہین عدالت ہو گئی ہے. اب یہ حکومت کی جانب سے ہوئی ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی فیملی کی جانب سے ہوئی ہے. دونوں کے اوپر جو ہے وہ فار اور اگینسٹ کی ڈسکشن ہو رہی ہے. میں دونوں ہی آپ کے سامنے رکھ دوں گا, اس کے بعد آپ جو ہے وہ چیزوں کا فیصلہ کیجیے گا. اور کیا اس سے انڈیکیشنز کیا مل رہی ہیں, آنے والے دور کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. اور کئی لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ کافی حد تک ڈیبنک ہوئے ہیں, اور بیچارے انہوں نے کیا کہانی بنائی ہوئی تھی. عمران خان صاحب کی بہن نے آگے سیدھا گرم پانی پھینک دیا اس کے اوپر, لٹرلی پانی نہیں گرم پانی پھینک دیا ان سب لونڈے لپاڑوں کے اوپر. شرم بھی نہیں آتی, اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. بہرحال ساری چیزیں جو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے جناب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے نجی ہسپتال منتقل کرنے کے بعد جو ہے واپس جیل پہنچا دیا گیا. جیل ذرائع کے مطابق عمران خان کو رات 12:30 بجے انتہائی سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے نجی ہسپتال منتقل کیا گیا. ہسپتال میں طبی معائنہ اور ضروری طبی عمل کے بعد انہیں سخت سیکیورٹی حصار میں واپس اڈیالہ جیل لایا گیا, اور عمران خان کو صبح 6:05 پر اڈیالہ جیل پہنچایا گیا, جہاں انہوں نے ان کے مخصوص کمپاؤنڈ میں انہیں منتقل کر دیا گیا. اچھا, 2-4 چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کو جو ہے وہ ظاہری بات ہے تمام چینلز کے اوپر یہ خبر چلی کہ انہیں شفا ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے دس امپریشن واز کہ جناب بس ہو گئی, شفٹنگ ہو گئی یہاں پہ. لیکن اگر جنہوں نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا ہوگا تو اس کے اندر میں نے خاص طور پہ میں نے بات کی تھی کہ یہاں پہ 2 چیزیں جو ہیں مجھے ذرا ڈاؤٹ کریٹ کر رہی ہیں. اور 2 چیزیں کیا ہیں کہ جناب میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا ہے, 6 رکنی میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا ہے, اور وہ فیصلہ کرے گا کہ عمران خان صاحب نے کتنی دیر رہنا ہے. تو میں نے وہیں پہ یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کتنی دیر رہنا ہے نا, یہ کچھ لال بتی جو ہے وہ جلا رہا ہے. وہ گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے, وہ 1 دن بھی ہو سکتا ہے, 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ ستمبر کی غالباً 12 ستمبر یا جب تک کی بھی اگلی ڈیٹ ہے یہ تب تک بھی ہو سکتا ہے. سو وہی ہوا ایگزیکٹلی چند گھنٹے کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ معائنہ کیا گیا, اور معائنہ کرنے کے بعد جو ہے وہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل واپس شفٹ کر دیا گیا. اب اس ساری چیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ بڑے غصے میں, انہوں نے کہا جناب ایت ساڑھے نہ پرینک کیا گیا, یہ تو ہمارے ساتھ 2 نمبری کی گئی ہے, اور یہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ حکم دلی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. اب عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ جو اس سارے معاملے میں ساتھ ساتھ تھیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کیا کچھ کہا میں جلدی سے سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی سائڈ کی سٹوری جو ہے وہ کم از کم پتہ لگے کہ یہ کیا فرما رہی تھیں. انہوں نے کہا جی ہمیں رات 8:30 بجے اڈیالہ جیل بلایا گیا, ہم جیل میں ایک کمرے میں بیٹھ گئے, پہلے ڈاکٹر فیصل کو لے کر گئے, ڈاکٹر فیصل کو بھی جو ہے وہ ساتھ بلایا گیا, تو جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں. انہوں نے کہا پھر ایک لیڈی پولیس آئی اور مجھے ایک لینڈ کروزر میں بیٹھنے کو کہا, اس کے آگے ایک پولیس کی گاڑی تھی. پھر ایک جگہ ہمیں لے کر گئے, میں نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے, انہوں نے کہا یہ پمز ہے. ہر طرف اندھیرا تھا, میرے پاس کوئی فون نہیں تھا اور مجھے نہیں معلوم کیا ٹائم تھا, ہر طرف اندھیرا تھا اور ایک بندے نے فون کی روشنی سے مجھے راستہ دکھایا. پھر ایک کمرے میں مجھے لے گئے اور وہاں عمران خان تھے, وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے. انہوں نے وہاں کھڑے ڈاکٹروں سے کہا کہ میں اسے 10 مہینے کے بعد مل رہا ہوں. اپنی بہن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں اسے 10 مہینے کے بعد مل رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو شفا ہسپتال لے کر جائیں گے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو ایک اور جگہ لے کر جائیں گے, ان کو انجیکشن لگانا ہے. انجیکشن کے بعد عمران خان کو واپس لے کر آئے. عمران خان کی آنکھ پر پٹی تھی, وہاں بالکل اندھیرا تھا. یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان شفا ہسپتال نہیں جا رہے تھے, عمران خان نے بالکل یہ نہیں کہا کہ شفا انٹرنیشنل نہیں جاؤں گا, انہوں نے کہا میں شفا جا رہا ہوں. اب یہاں پہ یہ جو پرٹیکولر لائن ہے نا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ وہ عمران خان شفا ہسپتال نہیں جا رہے تھے, یہاں پہ کیا ہوا کہ بیسکلی جتنا لونڈا لپاڑا تھا نا اس نے بیٹھ کے پتہ نہیں کتنا ویلاگ کھڑکا دیا, ٹویٹس کر دیں. شرم بھی نہیں آتی ان بے شرموں کو. انہوں نے بیٹھ کے جناب اس کے اوپر ویلاگ کر دیا کہ جناب عمران خان نے تو کہا کہ میں کسی صورت ہسپتال نہیں جاؤں گا اور میں تو یہیں پہ ہوں, اور جو علاج کرنا ہے وہ ادھر ہسپتال کے اندر ہی ادھر جیل کے اندر ہی کرو, میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا. مطلب وہ ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ انقلابی اور اس قسم کا لیڈر بنانے کی. ایک تو یہ میں بار بار کہتا ہوں لونڈا لپاڑے نے بیڑا غرق کیا ہے, وہ بیٹھ کے پوری سٹوری کا بیڑا غرق کر دیتے. ریئلسٹک سچویشن جو ہے اس کے اوپر بات کریں تاکہ انالیسس بھی ریئلسٹک ہو سکتے. جی تسی فینٹیسی ورلڈ بنا دیں ہو نا, مطلب یہ ایک وہ
بالکل جیسے کوئی وہ پریوں کی اور جنوں بھوتوں کی کوئی کہانی جو ہے وہ اس طرح چل رہی ہوتی ہے، اس طرح کا بیٹھ کے عمران خان صاحب کو سپر مین بنانے کی جو کوشش کرتے ہیں. ان کی اپنی بہن کہہ رہی ہے بھائی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے کوئی ایسی نہیں کہا کہ میں فلاں اسپتال نہیں جاؤں گا، فلاں نہیں جاؤں گا. ایویں خام خواہ بیٹھ کے ٹویٹیں موجود ہیں، آپ جا کے ذرا، میں خود آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ خود جا کے ان لونڈے لپاڑوں کے نا ٹویٹس دیکھا کریں اور ویلاگس دیکھا کریں. ایویں بیٹھ کے بلا وجہ بنایا ہوا کہ جناب انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں پہ ہوں، ہٹ جاؤ پیچھے. بڑی زبردستی ایک نے لکھا ہے 2 دن سے ان کو منا رہے ہیں کہ چلے اسپتال، وہ کہہ رہے میں نہیں جانا. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کو نہ کسی بات کا پتہ ہے، ایویں بلا وجہ کہانی کریٹ کی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی، میں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا میں شفا جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ جا رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے. عمران خان، یہ ان کی بہن بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب بہت خوش ہوئے کہ میں شفا ہاسپٹل جو ہے میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. آگے انہوں نے کہا میں نے عزیر بھنڈاری کے بارے میں بتایا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. میں نے کہا کہ یہاں پر صرف آنکھ کا چیک اپ ہوگا، اس کے بعد شفا سے آپ کا مکمل ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ کو اڈیالہ لے کر جائیں گے. ہمیں بالکل نہیں بتایا گیا کہ یہ کون سا بورڈ عمران خان کا معائنہ کر رہا ہے. اب یہ ساری فیکچوئل ریئلسٹک باتیں ہیں جو ان کی بہن جو ہے وہ بتا رہی ہیں. ہمیں قیدیوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا، نہ کوئی معلومات فراہم کی گئی، نہ کوئی جواب دیا گیا. عمران خان ماشاءاللہ فٹ تھے. چلے، اب یہ بھی پہلا ایک میڈیکل ان کا جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں ان کی بہن جو خود ڈاکٹر ہیں انہوں نے خود اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ ماشاءاللہ وہ فٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو لوگ ریگولرلی میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو 140/100 کا جو آ رہا ہے بلڈ پریشر، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ہائی ضرور ہے، اتنا ہائی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہ جی ایمرجنسی ہوگی فوراً ہاسپٹل شفٹ کریں. اوکے. نمبر 2، ان کی جو نبض آئی تھی کہ جناب وہ 50 کا جو ان کی ریڈنگ آئی تھی، میں نے کہا تھا یہ فٹنس کا ان کی نشانی ہے کہ ماشاءاللہ از ویری فٹ. 50 کا جو ہے مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے جب یہ اس دن وہ ویلاگ کیا نا تو اور میں نے ڈسکس کیا کہ جناب ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ 50 آ رہی ہے، تو میں نے اسی وقت ایپل واچ کے اوپر چیک کیا، میری 72 تھی. اب میں عمران خان صاحب سے عمر میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن ماشاءاللہ وہ مجھ سے بھی زیادہ فٹ ہیں. اللہ انہیں اور لمبی زندگی دے، ان کو فٹنس دے، ان کو صحت دے، لیکن وہ ماشاءاللہ ایک عام آدمی سے بھی زیادہ فٹ تھے. اتنی اچھی ریڈنگ ان کی آئی. تو انہوں نے بھی، ان کی بہن نے بھی آ کے کہا کہ وہ جو ہے وہ ماشاءاللہ فٹ ہے اور ان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک تھا. اب یہ سگی بہن کہہ رہی ہے کہ ان کا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک تھا. انہوں نے ڈاکٹر عارف کی تعریف کی کہ ان کی آنکھ اب ٹھیک ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بہن خود یہ میڈیکل اپڈیٹ دے رہی ہے، اب ان کی آنکھ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہی ہے اور اس انجیکشن کے بعد آنکھ مکمل ٹھیک ہو جائے گی. لوگوں نے آپ اندازہ کریں، عمران خان کو ان کا ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، ضائع کروا دیا، کسی نے مار دیا عمران خان کو، کسی نے وہ ایک اور نے جو ہے وہ ان کو اسٹریچر پہ ڈال دیا ہے. کسی نے کہا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. جدے منہ جو آندا ہے وہ بیٹھ کے وہی سودا عمران خان کے بارے میں بیچنا شروع کر دیتا ہے. کوئی مار دیتا ہے، کوئی وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتا ہے، کوئی آنکھ ضائع کروا دیتا ہے. وہ بیچارے وہ اس کے جسم کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کر چکے ہیں. دس از واٹ ہیپنس جب آپ کے پاس خبر نہیں ہوتی نا. اور یہ زیادہ تر لونڈا لپاڑا جو ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہے، یہ حرکتیں کرتا ہے جسے ککھ نہیں پتا، جسے کوئی نالج نہیں ہوتی. وہ بیٹھ کے خود ہی خیالی پلاؤ، میں سنیا ہے، میں نے کسی نے کیا ہے، مجھے کسی نے بات کی ہے. یہ ان کی بہن اب خود جو ہے ان کا پوری میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ خود دے رہی ہیں. آگے بھی سن لیجیے، میں وہ جو وہ کہہ رہی ہیں نا، میں ان کی بات کے ساتھ ہوں کیونکہ وہ بہن ہے، وہ مل کے آ رہی ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ اپڈیٹ ان کے پاس. آگے کہتی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. ناؤ کمز دا ریئل پارٹ. ٹھیک ہے، جو اصل صورتحال ہے وہ ان کی بہن بتا رہی ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مجھے اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جس نے بھی برا کیا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہن بھائی کی گفتگو ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اکیلے رکھا ہوا ہے. سولیٹری کنفائنمنٹ میں وہ بار بار قید تنہائی کا مطلب ہے کہ مجھے اکیلے رکھا ہوا ہے. یہ یہاں سے صورتحال شروع ہوتی ہے اصل. آگے کہتی ہیں بانی کو بلڈ پریشر نہیں تھا. یہ خود کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بلڈ پریشر نہیں تھا، انہیں شدید انگزائٹی تھی. بانی بار بار کہتے رہے یہ 10 مہینے سے میرے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں، اکیلے رکھا ہوا ہے. میں بار بار یہ بات میں کہتا آیا ہوں کہ بھائی آپ جیل تو بہت دور کی بات، آپ کا اپنا کمرہ جہاں پہ آپ روز رات کو سوتے ہیں نا، آپ صرف وہیں پہ آپ کو 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے نا، جہاں پہ آپ کے پاس اے سی ہو، جہاں پہ ٹی وی ہو، جہاں پہ کتابیں ہوں، ایون کمپیوٹر ہو آپ کے پاس، اگر آپ کو بند کر دیا جائے فار 1 ویک، انگزائٹی آپ کو بھی شروع ہو جائے گی. وہ بندہ تو پھر بھی جیل کے اندر ہے. عمران خان تو پھر بھی جیل کے اندر. جیل ہوتی ہے، جیل جتنی مرضی آپ اس کو بنا دیں، آپ اسے جو ہے وہ اعلیٰ ترین اس میں کمفرٹ آپ ڈال دیں، جیل پھر بھی جیل ہوتی ہے.
5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ بھی اگر ہو نا اور آپ کو کمرے میں بند کر دیا جائے وہ جیل ہی ہوتی ہے، نو میٹر واٹ ہیپنس. انہوں نے کہا کہ مرسی کو ایسے ہی مارا گیا تھا جیسے مجھے قید تنہائی میں رکھ کر ٹارچر کر رہے ہیں. عمران خان بار بار ایک بات کہتے رہے کہ میرے ساتھ ٹارچر ہوا ہے. اور ٹارچر سے بیسکلی مینٹل ٹارچر کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے مجھے اکیلے رکھا ہوا ہے، اور آئی ایگری ود دیٹ از مینٹل ٹارچر. نہ ٹی وی نہ پڑھنے کا مفاد، نہ میری پرواہ کوئی نہیں کرتا تھا. میں بتاتا بھی تھا کسی کے ساتھ ہیومن کانٹیکٹ نہیں کرنے دیتے، بات نہیں کرنے دے رہے، بات کسی سے گفتگو نہیں کرنے دے رہے. 2 دن ٹی وی چلایا اور پھر بند کر دیا. قید تنہائی کچھ دنوں کے بعد ٹارچر میں آتی ہے. عمران خان نے مجھے کہا کہ سہیل سے کہو، اب یہ بات ہو رہی ہے سہیل آفریدی کی، سہیل سے کہو کہ اپنی سرگرمیاں تیز کر لو، یعنی احتجاج وغیرہ جو بھی انہوں نے پلان کیا انہوں نے کہا جی اسے تیز کر لو. ہمیں ایسی ٹریٹمنٹ دی گئی کہ ہم تو قیدی نہیں تھے، سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، ہم تو پورا سوٹ کیس لے کر گئے تھے. عمران خان ماشاءاللہ 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 بالکل فٹ تھے. یہ سگی بہن کہہ رہی ہے. میں نے بلڈ پریشر چیک کرایا تو 120/80 تھا. چلیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ان کی بہن نے جو بلڈ پریشر عمران خان صاحب کا چیک کیا وہ بالکل نارمل 120/80 بالکل پرفیکٹ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے نا وہ آیا. انہوں نے کہا اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا اور صبح فجر کے وقت جب اڈیالہ کے باہر گاڑی سے اتری تو ڈاکٹر فیصل بھی وہاں پہ موجود تھے. اچھا اب اس پریس کانفرنس کے اندر 2-4 چیزیں جس کو ذرا ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو علیمہ خان صاحبہ اس پریس کانفرنس میں نظر نہیں آئی. دس واز ویری سرپرائزنگ کہ ورنہ عام طور پہ تینوں بہنیں جو ہے وہ اکٹھی بیٹھتی ہیں، لیکن یہاں پہ علیمہ خان صاحبہ نظر نہیں آئیں. نورین نیازی اور عظمیٰ خان جو ہے وہ آبدیدہ دکھائی دی، مطلب دے لک ریئلی کنسرنڈ ان کے اپنے بھائی کے حوالے سے کہ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد جو ان کا ریاکشن ہے دے لک ریئلی کنسرنڈ. سب کا یہ خیال ہے کہ پریس کانفرنس کر کے غلطی کی، یہ ساری باتیں سپریم کورٹ میں کہنی چاہیے تھی. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ نے بیٹھ کے پوری پریس کانفرنس کر دی کہ جناب یہ ہوا یوں کیوں گیا، یہ کیا کر دیا. ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ یو آر کنسرنڈ، لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ آ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے اگر حکومت کے اگینسٹ کیس بنانا تھا آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے جو ہے توہین عدالت کی پٹیشن فائل کرنی چاہیے تھی، درخواست فائل کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. یہ پمز ہاسپٹل میں جو ہے وہ لے کر گئے، ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لے جانا چاہیے تھا، پراپرلی ان کا چیک اپ ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اچھا دوسری جانب ڈاکٹر فیصل جو عمران خان صاحب کے معالج ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں گفتگو کی. انہوں نے کہا گزشتہ رات 12:30 بجے ایک اہلکار نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا. آدھے گھنٹے بعد ہم شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پہنچے. 2.5 گھنٹے تک میں انتظار کرتا رہا اور تقریباً 4:30 بجے تھے. مجھے کہا گیا شاید وہ نہیں آ رہے، آپ بھی واپس چلے جائیں. پریس کانفرنس کے دوران ڈاکٹر عظمیٰ ڈاکٹر فیصل سے کہتی رہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، لیکن ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ جو اہلکار میرے ساتھ تھے ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا. تو یعنی انہوں نے کم از کم انکار کیا. انہوں نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا. سہیل آفریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا اگر عدلیہ اپنے فیصلوں پر عمل نہیں کروائے گی تو پھر عوام کدھر جائیں گے. 3 ججز کے فیصلے پر عمل نہیں کرایا گیا، یہ ججز کی توہین ہے. اب ججز فیصلہ کریں کہ عدالتیں بند کرنی ہے یا اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا ہے. یہ 3 ججز کی توہین نہیں بلکہ پوری عدلیہ کی توہین ہے. ہم اپنی تحریک چلائیں گے. جو لوگ اسپتال کے باہر گئے وہ خود گئے، ہم انہیں اون نہیں کریں گے. اب حکومت پریشر ڈبل ہوگا. کل کی حرکت کے بعد 20 لاکھ لوگ نہیں بلکہ ڈبل لوگ باہر نکلیں گے. اچھا اس کے بعد عطا اللہ تارڑ جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ٹویٹ کی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست 2026 کی درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا. ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا اور انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا. ان کی ہمشیرہ محترمہ عظمیٰ خان طبی معائنے علاج کے تمام مراحل کے دوران موجود رہیں. یہ تمام عمل مکمل ہونے کے بعد انہیں 21 اگست 2026 کی صبح تقریباً 5 بجے اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا. اچھا اب لیکن اس میں اب جو چند چیزیں ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کچھ مزید تفصیلات. طبی معائنہ پمز اسپتال میں کرایا گیا جس میں الشفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے. پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے جو سیکیورٹی کی صورتحال الشفا ہاسپٹل کے راستے میں اور باہر پیدا کی گئی اس کے پیش نظر ان کو پمز اسپتال لے جایا گیا اور طبی معائنے کے مطابق وہ صحت مند پائے گئے. ان کو پہلے بھی طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی جب ان کو ضرورت پڑے گی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی. اب یہاں پہ 2-4 پوائنٹس یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ کو کہا تھا کہ الشفا ہاسپٹل لے کے جائیں
تو آپ پمس کیوں لے کے گئے؟ حکومت اس کے اوپر یہ کہتی ہے کہ جناب ان کے جو پارٹی کے کارکن ہیں، ایک تو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا، وہ جو ایک ایکٹریس ہے خاتون مشی خان میرے خیال میں، وہ بھی وہاں پہ ہاسپٹل کے باہر پہنچ گئی تھی، اور بھی اس طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ ادھر ہاسپٹل کے باہر پہنچ گئے تھے، جبکہ کیٹیگوریکلی منع کیا ہوا تھا کہ مت کریں۔ اب اس میں سے کئی جو ہیں وہ میں بھی یہ جانتا ہوں کہ اس میں سے کئی ٹک ٹاکر ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اپنے ویوز کے چکر میں جا کے ادھر کھڑے ہوتے ہیں۔ جنون صحافی وہاں پہ جا کے رپورٹ کرے، اس میں کوئی ایشو نہیں، جنون صحافی۔ اور جڑا لونڈا لپاڑا ہے جو صرف اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ چلانا چاہتا ہے، یا بیٹھ کے اپنا یوٹیوب کا اکاؤنٹ چلانا چاہتا ہے کہ دیکھو دیکھو میں آ گیا، میں بھی اس وقت ہسپتال کے باہر موجود ہوں، انہوں نے کہا میں بھی رجسٹر کر لاں کہ جناب میری بھی حاضری لگ گئی، میں ادھر آیا میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ حکومت جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو اس کو اٹھائے گی، اس چیز کو، ان کو بہانہ مل گیا کہ جناب دیکھیں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جانی تھی، ہمیں تو آپ نے خاص طور پہ کہا تھا کہ جناب وہاں پہ کوئی مجمع نہیں اکٹھا ہونا چاہیے، تو مجمع تو اکٹھا ہو گیا، تو ہمیں اس وجہ سے جو ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ نے بھائی جان ان کو پاویں مجمع ہوندا یا نہیں ہوندا، میں سیدھی بات کرتا ہوں، پاویں مجمع ہوندا یا نہیں ہوندا، آپ نے عمران خان کو صرف یہ چند گھنٹے کی سیر کرا کے عدالت کا وہ جو حکم تھا آپ نے اس کو پورا کرا کے واپس لے کے جانا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کم از کم یہ کہہ سکے کہ جناب دیکھو اسی ہسپتال تو لے کے آئے سی اور ہم نے جو ہے وہ توہین عدالت نہیں کی۔ اب یہ ہاں یہ اب آتی ہے ٹیکنیکلٹی کے اندر کہ کسی نے ان کو کہا کہ بھائی یہ مت کرنا کہ لے کے ہی نہ جاؤ، مطلب جس طرح وہ ان کے چند یہ حکومتی بھی لونڈے لپاڑے تھے نا، جو ان کو بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں وہ تو لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور گالی، تو میں نے اس کو کہا تھا بھائی پھر سپریم کورٹ نام کی جو چیز ہمارے یہاں پہ ہے اس کو ویسے ہی تالا لگا دیں اگر آپ نے ان کی بات ہی نہیں ماننی۔ تو انہوں نے یہ وے راؤنڈ جو ہے وہ ڈھونڈا، انہوں نے کہا اچھا حکم آیا ہے چلو پھر اینج کر کے جو ہے نا واپس آ جائیں۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے۔ پہلی بات تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس پچھلے 12 گھنٹے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو لونڈا لپاڑا تھا نا، اس کو تو عظمیٰ خان صاحبہ، ان کی جو بہن ہے عمران خان صاحب، انہوں نے بیچ چوراہے لا کے کھڑا کر کے ننگا کر کے رکھ دیا کہ ان کو ککھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، یہ بیٹھ کے ایویں رام کہانیاں بناتے رہتے ہیں، وہ طوطا مینا کی کہانیاں بناتے رہتے ہیں، کچھ ان کو نہیں پتا۔ کوئی ان کو اسٹریچر پہ ڈال دیتا ہے، کوئی وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتا ہے، کوئی مار دیتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے آنکھ ضائع ہو گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اوف اینا ان کا ہو گیا ہے، ان کا تو برین ہیمریج ہو جائے گا خدا نخواستہ، ان کو تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، ان کی نبض بھی ٹھیک ہے، وہ بالکل ماشاءاللہ فٹ ہے، آنکھ کے والے سے بھی وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ریکور کر چکی ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے آئے؟ کوئی شرم ہے؟ اب یہ اتنے بے شرم ہیں، اتنے بے غیرت ہیں، یہ معافی بھی نہیں مانگیں گے، یہ اپنے جو پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر جھوٹ بولتے ہیں اس پہ معافی بھی نہیں مانگیں گے۔ ہاں اب آ جائیں دوسری سائڈ کے اوپر، حکومت نے یہ جو کر دیا ہے اس سے تو 2-4 چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو جو ہے نا یہ ایک سگنل ضرور مل گیا، یہ سپریم کورٹ کی جو پوری کاروائی شاروائی ہوئی ہے نا، ان کو سگنل ضرور مل گیا ہے کہ بھائی جان یہ چھوٹا سا ایک ٹریلر ہے، یہ چھوٹا سا ایک ٹریلر ہے، اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اور آپ اپنے کام شام ٹھیک نہیں کرتے، جو کہ حکومت کے اندر خرابیاں ہیں، یہ میں آپ کو بار بار میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میں کوئی ایم ہی نہیں آپ سے کہہ رہا کہ جناب ایشوز ہیں، ہاں ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت جا رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب حکومت کے نیچے سے جو ہے وہ کرسی کھینچی جا رہی ہے، نہیں، ایشوز لیکن ہیں، اور یہ میں متعدد بار مختلف لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ انالیسز آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں۔ ایک تو چند تو ایسے ہیں نا جو بیسیکلی حکومت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی چند ایسے چمچے صحافی تھے جو بیٹھ کے آنکھوں کے اوپر جو ہے نا حکومت کی آنکھوں کے اوپر جا کے ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے ستے خیرانہ تو بے فکر ہے، وہ چل کر، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی نا، اس سے 24 گھنٹے پہلے ایک بڑا مشہور بابا ہے، آج بھی ٹی وی پہ آتا ہے، وہ بھی اس کا مجھے آج بھی یاد ہے، اس کا آج بھی وہ اس کی گفتگو جو ہے وہ موجود تھی، اور وہ کہتا تھا ہٹا ہی نہیں سکتا عمران خان صاحب کو بھی، کوئی نہیں ڈال سکتا عمران خان کو، کچھ نہیں ہوگا۔ 24 گھنٹے بعد اور ٹک کر کے تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی۔ اس قسم کے یہ جو کھوچل قسم کے بابے ہوتے ہیں نا، یہ ہر دور میں کوئی بابے ہوتے ہیں، کوئی ینگسٹرز ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہر حکومت کے ساتھ چمڑے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں سب اچھا کی رپورٹ دیتے آئے ہیں۔ اور یہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کیا اکبر بادشاہ کے دور سے لے کے اس سے پہلے بڑے بڑے ترم خان آئے پاکستان اور دنیا کی تاریخ کے اندر، سب کے چمچے آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں، دو ملاتے ہوئے یہ ان کو بتائیں گے سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہے، رایا آپ کے پیچھے جو ہے وہ مرتی جا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، گالی کوئی نہیں۔ بٹ دا پرابلمس آر دیئر، دا فرکشنس آر دیئر، یہ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اور میں پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو میری چند بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اندر بھی ان باتوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ دا پرابلمس آر دیئر۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اسی کی بیس کے اوپر آپ کے حکومت کو ایک چھوٹا سا یہ جھٹکا ضرور ملا ہے
اس ساری چیز کے اندر کہ انج وی ہو سکتا ہے، یہ ہونا چاہے نا تو انج وی ہو سکتا ہے. تو جو چیز گھنٹوں کے اندر مکا دی گئی، جو چیز ابھی ختم کر دی گئی، یہ دنوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی تھی. لیکن دوبارہ میں کہوں گا، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ سوال پھر ہیں جن کے جواب دینے پڑیں گے کہ عمران خان کو جب سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا تھا تو کیا وہ آج بھی سیکیورٹی تھریٹ ہی کنسیڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا 9 مئی کی معافی جو طلب کی جاتی تھی وہ معافی مانگ لی گئی یا مانگی جائے گی؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اس طرح بہت سی چیزیں جس کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اسٹیبلش کر دی ہیں کہ اس کے بغیر لیفٹ اور رائٹ نہیں ہوا جائے گا. اس کا جواب تو پھر لوگ پوچھیں گے آپ سے. تو یہ ایک ٹریلر ہے. حکومت نے بیسکلی ایک شارٹ کٹ ڈھونڈا اس ساری چیز سے وے آؤٹ کا کہ لو جی ہماری توہین عدالت بھی نہ ہو اور اس کے بعد ہم چیز سے جو ہے وہ نکل بھی آئیں. لیکن ظاہری بات ہے دونوں سائڈ جو ہیں وہ اب آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ پاکستان جائیں گی، جا کے اپروچ کریں گی اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں گے کہ جناب دیکھیں یہ توہین عدالت ہوگی، اور الٹیمیٹلی پھر فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ آگے عمران خان صاحب کا کیا کرنا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.